پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا عجیب و غریب عشق کا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بالکل ہی انوکھا، نرالا اور شاید آپ نے پہلی بار سنا ہوگا، اس سے پہلے شاید سننے کا اتفاق نہ ہوا ہو۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حامد رضا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دیگر ویڈیوز اسی طرح آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی آپ کے دور خلافت میں، ایک ایسا عابد نوجوان رہتا تھا جو زیادہ تر مسجد میں عبادت الہی میں مشغول رہتا، اور پھر اگر مسجد سے نکلتا بھی تو صرف اپنے والد محترم سے ملاقات کے لیے نکلتا۔ اس کا وقت یہ تھا کہ وہ بعد نماز عشاء نمازوں سے فارغ ہو کر اپنے والد کے گھر کی طرف وہ نکل جاتا، اور روزانہ کا یہ معمول تھا کہ بعد نماز عشاء وہ اپنے باپ یعنی اپنے والد کے گھر کی طرف جاتا، باپ سے ملاقات کرتا اور پھر مسجد میں آ جاتا۔ مسجد اور اس کے والد کے گھر کے درمیان ایک عورت بھی رہتی تھی جو اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ عورت عشق میں مبتلا ہو گئی، اس نوجوان کے عشق میں۔ جب بھی وہ نوجوان ادھر سے گزرتا تو وہ عورت اسے اشارے دے کر بلاتی، اپنے طرف مائل کرتی، لیکن وہ نوجوان ٹس سے مس نہ ہوتا۔ اتفاق سے ایک دن کسی طرح وہ عورت حکمت اور حیلے حوالے سے اس نوجوان کو اپنے گھر تک لانے میں کامیاب ہو گئی، یعنی گھر کے دروازے تک۔ لیکن جو ہی وہ نوجوان اس عورت کے گھر کے دروازے تک پہنچا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میری اس حرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیکھ رہا ہوگا، انہیں یقین تھا کہ یقیناً دیکھ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ، تو کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا حال ہوگا۔ اچانک ان کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں، جب ان کو شیطانی خیالات کی ٹھیس پہنچتی ہے تبھی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی ٹھیس جب شیطانی خیالات کی پہنچتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت ان کی زبان پر آنا تھا کہ خوف کے مارے وہ نوجوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بے ہوش جب دیکھا اس نوجوان کو عورت نے تو دوڑ کر گھر گئی اور اپنی باندی کو بلا لایا، اور گھبراتے ہوئے کہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے، اس نوجوان کے پاؤں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس نوجوان کے والد کے گھر تک پہنچا دیا، یعنی دروازے تک پہنچا دیا اور واپس آ گئی۔ والد بزرگوار ادھر جب دیکھا کہ کافی دیر ہو چکی ہے، میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا ہے، تو وہ بوڑھا شخص اس کی تلاش میں باہر نکلا، لیکن جو ہی باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا نوجوان بیٹا دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بوڑھے باپ کے دل پر یہ کس طرح کا احوال گزرا ہوگا، کیسا خوف زدہ ہوا ہوگا وہ بوڑھا شخص، گھبرایا ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بوڑھا اپنے نوجوان بیٹے کو کسی طرح گھر میں اندر داخل کر لیا، گھر میں پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد گھر والوں کو بیدار کیا، جگایا اور اپنے بیٹے کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا۔ پانی کا جب چھینٹا مارا تو اس لڑکے کو، اس نوجوان کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد والد محترم نے پوچھا کہ بیٹے تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ اے والد محترم، حال تو میرا ٹھیک ہے، میں آگے نہیں بتا سکتا۔ تو والد محترم کو اور تجسس ہوئی اور جستجو زیادہ ہوئی کہ ان کے احوال کو ضرور معلوم کیا جائے۔ باپ نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بیٹے سچ سچ بتاؤ، اللہ کا واسطہ میں دیتا ہوں، تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تم روزانہ مجھ سے ملنے آتے اور مل کر چلے جاتے تھے، ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، آخر آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیسے پیش آیا؟ تو اس نوجوان عبادت گزار نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر جو آیت زبان پر آئی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تو والد بزرگوار نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، جو آیت تمہاری زبان پر اچانک آ گئی تھی، وہ آیت جاری ہو گئی تھی، وہ کون سی آیت تھی؟ تو بیٹے نے دوبارہ وہی آیت پھر سے پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا
تو اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ان پر ایک خوف طاری ہو گئی، ایک لرزہ طاری ہو گیا اس کے جسم پر، اور پھر دوبارہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ بے ہوش ہو کر زمین پر گرنا تھا کہ باپ نے نبض دیکھا، ہاتھ پکڑا تو دیکھا کہ بیٹے کی روح قفص عنصری سے پرواز کر چکی تھی، یعنی بیٹے کی موت ہو چکی تھی، بیٹا انتقال کر گیا تھا۔ باپ نے سینے پر پتھر رکھ کر کسی طرح اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور رات میں ہی غسل دے کر اور 2-4 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ قبرستان میں اپنے بیٹے کو لے جا کر دفن کر دیا، اس خوف سے شاید کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو بدنامی کا سامان نہ بن جائے۔ اس خوف سے آپ نے انہیں اپنے بیٹے کو رات میں ہی دفن کر دیا۔ لیکن صبح کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح اس بات کا پتہ چل گیا۔ پتہ چلنے کے بعد آپ تعزیت کے لیے چند لوگوں کے ساتھ اس بوڑھے شخص کے گھر آئے اور پوچھا کہ اے شخص، تمہارا نوجوان بیٹا جسے میں بھی بہت چاہتا تھا فوت ہو گیا اچانک، اور تم نے دفن بھی کر دیا، مجھے بتایا تک نہیں۔ تو بوڑھے باپ نے جواب دیا، میں کیا بتاتا، معاملہ ایسا تھا جو بتانے کے قابل نہ تھا، میں نے سوچا کہ رات میں دفن کر دوں تاکہ قبرستان میں دفن ہو جائے تو لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، حقیقت حال پتہ نہ چلے، اس لیے کہ معاملہ ایسا ہی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، چلو تم میرے ساتھ چلو، جہاں تم نے اپنے بیٹے کو دفن کیا ہے مجھے بھی وہاں لے چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند حضرات کے ساتھ اور ان کے بوڑھے باپ کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، اور اس نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، آیت مبارکہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ اے شخص جو اللہ کے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ چونکہ اس بوڑھے باپ نے سارا ماجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا تھا کہ میرے بیٹے کی کس طرح موت ہوئی اور کس طرح اللہ کے خوف سے ان کی روح نکل گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر! آگے کا حال سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو تھام کر سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اس نوجوان کی قبر کے پاس، اور یہ قرآن کریم کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوان جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس نوجوان کی قبر سے آواز آتی ہے، وہ نوجوان قبر کے اندر سے بولتا ہے، یا امیر المومنین، اے حضرت عمر، جن 2 جنتوں کی بات آپ کر رہے ہیں، جن 2 جنتوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، خدا کی قسم میرے رب ذوالجلال نے مجھے وہ 2 جنتیں، یعنی وہ دونوں جنتیں مجھے 2 بار عطا فرما دی ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنا مقام اونچا ہوتا ہے ایسے عاشقوں کا جو دنیاوی عشق کو ٹھوکر مار کر رب کے عشق میں اپنی زندگی کو فنا کر دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی فانی چیزوں کو آخرت کے بدلے قربان کر دیا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جن مقام کو پانے کے لیے اچھے لوگ اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں گزار دیا کرتے ہیں تو بھی وہ مقام نہیں پاتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کے صدقے میں ہمیں بھی اس فانی عشق سے ہٹا کر عشق حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کے عشق میں مبتلا فرما دے اور ایمان پر موت نصیب فرما دے۔